السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اس دنیا میں بھیجے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، ان سب کی زندگی اور موت کو اپنی قدرت اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کے نظام کو چلایا تاکہ وہ جانچ سکے، آزما سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور موت اور زندگی کو بھی بیان کیا کہ یہ اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو رب ذوالجلال نے خلق الموت والحیات کی آیت میں موت کو پہلے بیان کیا ہے، اس کی اٹل حقیقت کو ہمارے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے کہ جسے بھی زندگی دے رہا ہو وہ یہ بات اچھی طرح سے جان لے، اس بات کا یقین کر لے کہ ہر زندگی کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو بھی ذی روح ہے اسے فنا ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذو الجلال والاکرام کی ذات۔ تیسرے مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ موت اس لیے ہے تاکہ تم اپنے کیے کرائے کو قیامت کے دن پا سکو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا رب کریم نے کہ جس نے اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا اور جنت میں داخل کروا لیا تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی اور اس کے بعد موت کو بیان کیا، جس سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے
کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اور کیا خوبصورت بات کسی نے کہہ کر ہمیں یہ سمجھایا، ہمارے دلوں کو حوصلہ دیا اور ڈھارس بنائی کہ اگر دنیا بقا کی جگہ ہوتی، اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے کا گھر ہوتا، تو سب سے زیادہ لائق دنیا میں رہنے کے وہ مبارک ہستی تھی جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا، سنوارا، سجایا، تاجدار کونین کا لقب عطا فرمایا، فخر کونین بنایا، امام الانبیاء والرسل کا تاج پہنایا، اور فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اس کائنات کو وجود عطا نہ کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے محبوب نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مختصر زندگی کے لیے دنیا میں آئے، دنیا کو علم اور نور نبوت سے روشن کیا، اور صرف 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما. پتہ کیا چلا کہ جو رب کا محبوب ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو تاجدار کونین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے جا رہا ہے، اور پوچھنے پر دنیا کو اختیار کرنے کی بجائے، دنیا میں زندہ رہنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے اور تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اے ایمان والو، یہ دنیا دار الفنا ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، کھیل تماشا ہے، یہ باقی رہنے کی جگہ نہیں. اور ہمارے ایمان کو اس دنیا کے اندر، ہمارے صبر اور ہمارا حوصلے کو یہ بات اور مضبوط کر دیتی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم سب کے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ابھی شکم مادر میں تھے، ابھی حضرت اماں آمینہ کے بطن اطہر میں تھے، آپ کے ابا حضور اس دنیا سے چلے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ دنیا میں آئے تو در یتیم بن کر آئے. الم یجدک یتیما فآوی، اور جب دنیا میں تشریف لائے، رب کائنات نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی. ابھی یہ ننھا منا معصوم بچہ 6 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ریتیلی وادی کے اندر، جسے ابوا کہا جاتا ہے، اپنی اماں کی انگلی پکڑ کر مکہ کا سفر کر رہا ہے. ام ایمن خادمہ ساتھ ہے. اللہ تعالی نے اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر آپ کی اماں کو بھی آپ سے جدا کر لیا. 6 سال کی عمر میں امی جان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی کہ اے انسان، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دنیا دار البقا نہیں. اور پھر یہ معصوم ننھا منا بچہ، امی جان نے جاتے جاتے وصیت فرمائی کیا ام ایمن، میرے اس معصوم کو لے جاؤ
امیر قریش عبد المطلب کے حوالے کر دو جو آپ کے دادا جان ہیں، آپ ان کی آغوش پرورش میں چلے گئے، ابھی 8 سال کے ہوئے ہیں کہ عبد المطلب کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا، پورا مکہ جنازے کے اندر امڈ آیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ کبھی ایک دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، کبھی دوسری دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، اور اس وقت پورا عرب رویا، عرب کے ریت کا ایک ایک ذرہ رویا کہ جب دنیا میں آئے باپ نہیں ہے۔ جب 6 سال کے ہوئے امی جان کا سایہ اٹھ گیا، جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر دنیا نے وہ آزمائشیں دیکھی، وہ مصائب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بازاروں کے اندر آپ پر اوجڑی ڈال دی جاتی، کبھی آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ علیہ السلام کے مبارک گھر کو تنگ کیا جاتا، کبھی آپ کو معاذ اللہ جادوگر، ساحر اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے یاد کیا جاتا، کبھی آپ علیہ السلام کو اس دین کی دعوت دینے کی پاداش میں لہو لہان کر دیا گیا، کبھی آپ کو مکہ سے نکال کر در بدر اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ قانون فطرت ہے کہ میں جس ایمان والے کو جتنا آزماتا ہوں اس پر مصائب اتارتا ہوں، اسے تکالیف اور علم اور رنج سے گزارتا ہوں، لیکن ان آزمائشوں کی بٹی میں گزارنے کے بعد اسے کندن بنا دیتا ہوں، چمکا دیتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یہ وہی بچہ ہے جب دنیا میں آیا باپ نہیں ہے، 6 سال کا ہوا امی کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کا ہوا دادا بھی چلے گئے، آزمائشوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے رہے، لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان عطا کی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہاری آواز بھی اس محمد مصطفیٰ کی آواز پر اونچی ہوئی تو یاد رکھنا رب کبریا تمہارے سارے اعمال کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ پھر رب تعالی نے یہ شان عطا فرمائی، لیکن یہ شان، یہ بلندیاں، یہ عروج اور یہ معراج اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی مبارک امت کو تب عطا کرے گا جب امت آپ کے بتائے ہوئے راستے اور نقش قدم پر چلے۔ باقی افراد کا دنیا میں آنا اور جانا یہ لگا رہے گا، ازل سے چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا، حتیٰ کہ اس روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو رب کبریا آسمانوں سے سورج اور چاند کو ختم فرمائیں گے، قیامت کا وقوع ہوگا، لیکن اس وقت تک کامیاب وہ ہے اللہ کے ہاں عزت والا، اللہ کے ہاں شان والا، اللہ کے ہاں عروج والا وہ ہے جس نے آزمائشوں پر اپنا گریبان پھاڑنے کی بجائے، اپنے بالوں میں مٹی ڈالنے کی بجائے، ہائے بائے شکوے اور شکایات اور واویلے اور جزع اور فزع کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے سامنے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس طرح صبر کرے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میں اس پر اپنی رحمتیں بھی اتاروں گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگوں کو میں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں پر یہ آزمائشیں، یہ مشکل کی گھڑیاں، یہ امتحانات،
یہ مصائب اور آلام یہ اترتے رہے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں انبیاء کو ستایا گیا، ان پر آزمائشیں آئی، اور میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ، اور یہ بات ہمارے حوصلے اور صبر کو چار چاند لگا دیتی، اور یہ ایمان کا خاصہ ہے، کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں کہ ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے مثالیں عطا فرمائی، صبر دیا، حوصلہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو اللہ کے راستے میں آزمایا گیا، تمام انبیاء کو اللہ کے راستے میں کڑے سے کڑے امتحان سے گزارا گیا، اور تمام انبیاء سے زیادہ آزمائشیں اور مصائب مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، لیکن آپ صبر کا، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جب تم پر مصائب آئے، پریشانیاں آئے، مشکلات آئے تو صبر کرو۔ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو روکنا، آزمائشوں اور مشقتوں کے آنے پر خندہ پیشانی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑا رہنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اس کو بہت بیان کیا، متقین کی نشانی بتائی کہ متقین وہ ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو صبر سے مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر الصبر علی الطاعات، جو اللہ نے ہمارے اوپر طاعات اور عبادات کو فرض کیا انہیں ادا کرتے ہوئے صبر کرنا۔ نماز کا وقت ہے، نماز نہ چھوڑنا، روزہ آ گیا روزہ رکھنا، زکات کا حکم آ گیا ادا کرنا، حج متوجہ ہوا چل پڑنا، اور جو اللہ رب العزت نے دوسروں کے ساتھ معاملات حسنہ کرنے کا حکم دیا، اپنے اوپر صبر کرتے ہوئے انہیں خندہ پیشانی کے ساتھ ادا کرنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ صبر کی دوسری قسم الصبر عن المعصیہ، کہ جو گناہ کے کام ہے، نافرمانی والے کام ہے، معصیت والے کام ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہ میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ اور فراڈ نہیں کروں گا، سود نہیں کھاؤں گا، اللہ کے نبی کے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، مسلمان اور دوسرے انسان کی دل آزاری نہیں کروں گا۔ یہ ہے معصیت پر صبر کرنا۔ اور تیسری قسم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تم پر آزمائشیں اتاروں گا، مصیبتیں لاؤں گا، تمہارے اوپر الم اور تکالیف آئیں گی، ان تکالیف پر، مصیبتوں پر، رنج و الم پر اپنے حوصلے اور برداشت سے اسے قبول کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جان اور مال میں کمی کے ساتھ اور رزق میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، اور ضرور آزمائیں گے۔ اور بڑی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، غم اور رنج کے پہاڑ ٹوٹے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو یہ رنج اور الم پر کچھ اور بولنے کی بجائے، جزا اور فضا کرنے کی بجائے، اللہ سے شکوے کرنے کی بجائے، ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے ہیں. اور اس صبر کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صبر آدھا ایمان ہے، اور یہ صبر بڑے بڑے انبیاء کا طریقہ ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ بھی صبر کریں اس طرح جس طرح بڑے بڑے اولو العزم انبیاء اور رسولوں نے صبر کیا. واسماعیل وادریس وَلَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل علیہم السلام یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تکمل المیزان، کہ جو انسان مصائب کے اترنے کے وقت، پریشانیوں کے وقت، آزمائشوں کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے الحمدللہ کہتا ہے کہ اے اللہ جیسے تیری رضا میں اس پر راضی ہوں، جس حال میں تو رکھے میں اس پہ خوش ہوں، تو یہ الحمدللہ کہنا فرمایا اتنا افضل العمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میزان عدل قائم کرے گا. وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ اگر ساری ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ ترازو بڑا ہو جائے گا، وسیع ہو جائے گا اور یہ تھوڑا ہو جائے گا. لیکن جب کوئی مومن بندہ کسی مصیبت کے آنے پر، کسی پریشانی کے آنے پر، کسی آزمائش کے اترنے پر الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اسے اتنی نیکیاں اور اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ وہ میزان عدل کے دونوں پلڑے اس کی نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الآزمائش ہے. ہر ایک نے اس امتحان اور آزمائش سے گزرنا ہے. کبھی والدین کی وفات کی صورت میں، کبھی اولاد کی جدائی کی صورت میں، کبھی اپنے پیارے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے اس دنیا سے جانے کی صورت میں. لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف لو لگائیں اور اسی سے ہمت اور حوصلہ چاہیں اور اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں اس دار الامتحان کے اندر سرخرو فرمائے، اور جو آنے والا دار البقاء اور ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اللہ تعالی وہاں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی دعاؤں کے اندر جتنے مرحومین ہیں انہیں یاد رکھیں. گزشتہ ہفتے میرے والد ماجد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ تمام احباب، تمام بھائیوں نے جنازے کے اندر شرکت فرمائی اور تعزیت کے لیے جوک در جوک تشریف لائے. مجھے حوصلہ اور صبر کا درس دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. ہمارے اسی مسجد کے نمازی منور بھٹی صاحب کا انتقال ہوا، قاری خابر صاحب کے بہنوئی چودھری ریاض صاحب کا انتقال ہوا، اور جتنے مرحومین ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اللہ رب العزت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ ظاہری باطنی جملہ گناہوں کو اپنی خاص رحمت کاملہ سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. اس دارالامتحان کی دنیا میں اے اللہ ہمیں آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس آزمائش کے گھر میں ہمیں صبر اور حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اے اللہ اس ابتلا کے جہان میں ہمیں اپنے در پر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں منعمین میں شامل فرما. ضالین اور مردودوں سے بچا. اے اللہ تمام اہل ایمان جو بیمار ہیں سب کی بیماری کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے اے باری تعالی سب کی مغفرت اور بخشش فرما. یا اللہ میرے والد ماجد منور بھٹی صاحب اور اسی طرح چودھری ریاض صاحب اور جو اس دنیا سے پردہ کر گیا اے اللہ سب کے پیاروں کو عزیز و اقربا کو اے باری تعالی جنت کی نعمتیں اور لذتیں عطا فرما. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اے اللہ سب کی قبر کی حشر کی آخرت کی منزل آسان فرما. اے اللہ سب کے والدین کے درجات بلند فرما. اے اللہ سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ سب کے والدین کی لغزشیں اور خطائیں انہیں حسنات اور نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ سب مرنے والوں کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اپنے مرنے والوں کے لیے اے باری تعالی نیک اعمال کرنے کی صدقات جاریہ کرنے کی ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے سب کی سب جائز حاجات پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. جب تک زندہ رہیں اسلام میں زندہ رکھ. جب موت آئے تو زبان پہ جاری ہو تیرا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.